ارے بعد چلو الحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده أما بعد. قابل احترام صدر اجلاس، لائق احترام علماء کرام، عزیز طلباء اور طالبات، دیگر مہمان اعلام، پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے. خاص طور سے دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں. ہم سب کو حکم دیا کہ دینی تعلیم حاصل کریں اور اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں. قابل مبارکباد ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو مکتب کے اندر داخل کیا تاکہ ان کے یہ بچے مکتب میں آ کر کے قرآن سیکھیں، دین کی بنیادی تعلیم حاصل کریں. یقین جانیے کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی دوسروں کو چھوڑ کر کے آپ اپنے بچوں کو مکتب کے اندر داخل کیے. یہ وہ علم ہے کہ جس علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر سب سے پہلے کسی کو سرفراز کیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ وہ علم ہے کہ اس علم کے ذریعے سے لوگوں میں فرق ہوتا ہے. آپ غور کیجئے گا کہ آپ کے بچوں کی حالت پر جب آپ نے اپنے بچوں کو مکتب کے اندر داخل نہیں کیا تھا اس وقت کی حالت، اور ابھی آپ نے اپنے بچوں کو مکتب کے اندر داخل کر دیا، یہ دین کی بنیادی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں. کیا آپ بتائیے کیا یہ دونوں حالت برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے یہ بچے جو مکتب کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کے وہی ساتھی جو ابھی مکتب میں داخل نہیں ہوئے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ علم تو ایسا ہے کہ اس علم کے ذریعے سے سیکھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور یہ رتبہ، یہ درجہ علم سے کچھ تو ان کو دنیا میں حاصل ہو جاتا ہے اور کچھ آخرت میں حاصل ہوگا. بڑے اختصار کے ساتھ بول رہا ہوں میں، وقت بہت کم ہے. اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب کے اندر داخل کرتے ہیں. یہ بچے مکتب کے اندر قرآن کریم سیکھتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ لوگ کس قدر ان کو ادب اور احترام کرتے ہیں، کیسی عزت کرتے ہیں. اور یہ عزت و تکریم کا نمونہ آپ کے سامنے ہے. اس طرح کی عزت و تکریم دوسرے بچوں کو نصیب نہیں ہوتی. یہ دینی تعلیم کا نتیجہ ہے. امام ابن قیم نے کہا کہ یہ علم ایسا علم ہے کہ ایک شریف کو مزید شرف و بزرگی عطا کرتا ہے تو ایک غلام کو لا کر کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے. نافع ابن عبد الحارث، ان کو حضرت عمر فاروق نے مکہ کا گورنر بنایا تھا. ملاقات نافع ابن عبد الحارث سے حضرت عمر کی مقام عثمان میں ہو گئی. کہا عمر فاروق نے کہ آپ یہاں، آپ کو تو مکہ کا گورنر بنایا گیا تھا، وہاں کا جانشین آپ نے کس کو بنایا؟ اپنا نائب کس کو بنا دیا ہے؟ اس وقت نافع ابن عبد الحارث نے کہا ابن ابزہ کا. عمر فاروق کہنے لگے یہ ابن ابزہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. کہا غلام کو مکہ کا گورنر بنا دیے؟ نافع نے کہا یہ صرف ہمارے غلاموں میں سے غلام ہی نہیں بلکہ کتاب اللہ کا ایک ماہر قاری ہے اور فرائض کا ایک عالم ہے.
اتنا سننا تھا، عمر فاروق کہنے لگے کہ تمہارے نبی نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلند کر دیتا ہے، تو اسی قرآن کے اوپر عمل چھوڑ دینے کی وجہ سے، اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نیچے گرا کے رکھ دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری اسلامی بہنوں، یہ علم تو وہ علم ہے کہ اس علم کے سیکھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو، اگر وہ غلام کیوں نہ ہو، وہ ایک فقیر کا بچہ کیوں نہ ہو، وہ بادشاہوں کی طرح چلتا ہے، بادشاہوں کی طرح چلتا ہے، بادشاہوں کی طرح پہنتا ہے، کھانے پینے کی ان کے گھروں میں فراوانی ہوتی ہے، ہر چیز ان کے اندر ہوتی ہے، اور تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا کر دیتا ہے۔ اخیر میں وقت اجازت نہیں دیتا، ایک گزارش ہے ان لوگوں سے جو ابھی تک اپنے بچوں کو مکتب کے اندر داخل نہ کر سکے، ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو مکتب کے اندر داخل کریں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے بچے انگلش میڈیم کے اندر جو اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں، ایسے اسکول اور کالجز کے اندر پڑھتے ہیں جہاں انہیں دین کی تعلیم بھی نہیں دی جاتی۔ آپ بتائیں کہ یہ جو کمی ہے ان کی پوری کہاں سے ہوگی؟ سیدھا سا اس کا جواب ہے کہ انہی چھوٹے چھوٹے مکاتب سے، انہی چھوٹے چھوٹے مدارس سے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک کمیٹی کی رپورٹ ہے، غور کیجئے گا، کہا کہ 100 بچوں میں صرف 4 بچے، 100 میں سے صرف 4 مدارس اسلامیہ کا رخ کرتے ہیں، باقی 96 بچے کہاں جاتے ہیں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کی بات ہے، مل جل کر کے سوچنے کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان تیزی سے نکل رہے ہیں، ارتداد کا فتنہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور مسلمان عورتوں میں تیزی سے بے پردگی آ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان نبیوں پیغمبروں سے بھرا ہوا خاندان، یعقوب علیہ السلام کے باپ، دادا، چچا، بیٹا سب پیغمبر۔ حضرت یعقوب کے چچا اسماعیل پیغمبر، دادا ابراہیم پیغمبر، باپ اسحاق پیغمبر، خود یعقوب پیغمبر، بیٹا یوسف پیغمبر، پورا کا پورا خاندان پیغمبر سے بھرا ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے کس قدر اس خاندان اور اس گھرانے میں دینداری ہوگی۔ دینداری کے باوجود بھی حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو بٹھایا اور سمجھایا اور پوچھا موت کے وقت، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ کہا ان لوگوں نے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ہم آپ کے الہ، آپ کے اجداد ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کے الہ، یعنی ان تمام کا الہ معبود ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے بھی وصیت کی تھی، کہا تھا کہ تم لوگ اس دین کے اوپر قائم رہنا، اور دیکھو اسلام کی حالت میں وہ نبی پیغمبروں سے بھرا ہوا خاندان، وہ لوگ اپنے بچوں کے تئیں کس قدر فکر مند تھے، اندازہ لگائیے۔ ان سے زیادہ بدرجہ اولا ہم سب کو اپنے بچوں کے تئیں فکر مند ہونا چاہیے۔ آخر بات بتا کر کے میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ گجرات کے اندر مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، جگہ جگہ مکاتب قائم ہیں، ایسا نظام مکتب کا قائم ہے گجرات کے اندر کہ اگر مکتب کے ٹائم میں کوئی بچہ باہر نظر آتا ہے تو گاؤں کے بچے گھور گھور کے دیکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیا مکتب میں تعلیم بند ہے، کیا چھٹی ہے،
میں نہیں پڑھتے، باپ کو بلاتے ہیں، باپ کو شرمندگی ہوتی ہے، وہاں باپ ان کے سامنے معذرت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ ایسا نظام کہ یہی گجراتی مسلمان بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ یورپ کے اندر جاتے ہیں، یورپ کی تہذیب سے بھی آشنا نہیں ہوتے، اس کو بھی نہیں اپناتے، بلکہ ان کے اکثر و بیشتر مرد داڑھی والے ہوتے ہیں۔ یورپ کے اندر رہنے کے باوجود ان کی اکثر و بیشتر عورتیں باپردہ ہوتی ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔